جائیں کیونکہ مجلس شروع ہو چکی ہے اور خالی ختم ہو گئی. چند لمحوں کی اور زحمت اٹھائیں. کی تعداد میں مولا کے روزے پر پہنچ کر شہزادی کو فرصت دینے کا خرچ کیے ہوئے ہیں. شہزادی کو فرصت دے کر آئے اور ہم یہ چند لمحوں کے لیے چند یعنی آدھے منٹ کا بھی فاصلہ طے نہیں کیا. اس پر ہمیں اتنی تھکان چڑھ گئی کہ بالکل مسجد سے حیرامند ہو گئی کہ بس تو ہم تھکی گئے. ماشاءاللہ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, مومنین سامعین ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, اداکار اپنا کام کرتے ہیں. یعنی سب نے اپنے اپنے کام الگ الگ موجہ کر دیے ہے. یا تو اداکاروں کے لیے یہ بات عزت معلوم ہوتی ہوگی کہ فرش ادا پر بیٹھ کر ہمارا بیٹھنا عزت ہے, اور ماتمداروں کے لیے بھی ممکن ہے کہ یہی خیال ہو, یہی اظہار کرتے ہوں, یہی بات سوچتے ہوں کہ بس ہم نے دعاوانی کر لی, ہم نے ماتم کر لیا, سینہ پیٹ لیا, مولا کی بارگاہ میں غم اٹھا لیا, ماتم پیش کر دیا, اب فرش ادا پر بیٹھ کر ہم کیا کریں گے. ایسا نہیں. دیکھیے آپ نے ادا کھانے میں گھر سے آنے پر, گھر سے ادا کھانے تک آنے پر جو قصد کیا, نیت کی, اس کا ثواب آپ کو پورا پورا مل چکا. اور فرش ادا پر بیٹھ کر یہ سوچنا کہ ہم صرف تنہا ہیں, چند آدمی ہیں, نہیں, بلکہ آپ کے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کیا صلی اللہ محمد مولا محمد. یہ ہماری خوش نصیبی, یہ ہماری خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسے فرش پر ایسی جگہ آ کر بیٹھتے ہیں کہ جہاں دوسرے لوگوں کو بیٹھنا نصیب بھی نہیں ہوتی, اور وہ بارہ بارہ ہی برائیاں کر کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے, ائمہ معصومین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت کا جذبہ ہے, تو ہم اس جذبے کو اچھی طرح کار فرما رکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی, کوئی کمی بھی اگر ہمیں محسوس ہو تو بارگاہ امامت گزار کر عرض کریں اور مغفرت کریں, مولا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائیے. مولا ہم آپ کی عزاداری کا حق ادا نہ کر سکے, ہم آپ کو اچھی طرح پوچھا نہ دے سکے, لیکن جس انداز سے بھی, جس طریقے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں اپنا پوچھا پیش کر سکے ہیں تو اس کو جناب سیدنا کے سچے قبول فرما دیجیے. اور خدا کرے ہماری یہ مجلس بارگاہ سید الشہداء میں مقبول ہو جائے. اللہ تعالی امام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ قربانی بارگاہ الہی میں, سب سے زیادہ امتحان بارگاہ الہی میں پیش کرے, وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بڑا رہبر دیا جائے. اور جب تمام کا اس امر پر اتفاق ہے تو مجھے حق ہے کہ میں سوال کروں, اور سوال کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ بآواز بلند درود پڑھتے تاکہ صلی اللہ محمد مولا محمد.
مجھے حق ہے کہ میں سوال کروں کہ جس نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہوں، جو بارگاہ الہی میں اپنی قربانیوں کا تحفہ پیش کر رہا ہو، اس کے مقابلے پر کوئی بنی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی غنی، کوئی مہاتما، کوئی گرو، کسی کا تو نام دو جو حسینی قربانیوں کے مقابلے میں لایا تھا۔ جس نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا ہو، جو زبردست سے زبردست مسائل پر تک گھبرایا ہو، اس کے تذکروں کو دہرانا، اس کی یادگار منانا مذہبی فضیلت تصور کیا جاتا۔ اور جب تمام کا اس امر پر اتفاق ہے تو آپ خود ہی تصور کیجیے کہ جس نے وہ کون ایسا شخص ہے کہ جو حسینی قربانیوں کے مقابلے میں کوئی اپنی ایسا کار نمایاں پیش کرے کہ جس کے پاس بھائی ہو، اصحاب ہو، انصار ہو، اولاد ہو، ہاتھوں میں خدادار قوت ہو، وراثتاً جرأت و شجاعت کا مالک ہو، سب کچھ ہو، مگر جب اس نے میدان ابتلاء میں قدم رکھا ہو، پہلے اپنی جان اور انصار کو راہ پناہ میں رکھ دیا ہو، ہر ایک کی شہادت پر شکر بجا لایا ہو، سینے پر سونے والی بچی نے دامن پکڑا ہو، عاشق بہن نے گلے میں باہیں ڈال کر روکا ہو، لیکن وہ اس نے الہی میں سب کو بھول گئے، وہ بھی ثابت رہا ہو اور اپنے مجاہدین کی امید تجدید سب کی ہر لمحہ ہر سیکنڈ کرتا رہا۔ تو بولو، جواب دو، لیکن کیوں پر جواب دیا جا سکتا ہے، کیوں پر کسی کا نام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آخر صداقت کوئی چیز ہے، حقانیت کوئی جوہر ہے، تاریخ عالم کے صفحات شہادت دیں گے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ جبرائیل کا شہزادہ، میکائیل کا خدادہ، عرش خدا کا گوشوارا، خلق عالم کا پیارا، سید القونین جناب امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے خاصے والا بات ہے، جب کوئی دو بہن کے عرصے میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، جس نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، جس نے شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی کھیتی تاراج کرا دی۔ ارباب عطا، یہ آج کی تاریخ آپ انہی حسین کے چہروں کا پوسا دینے کے لیے شہزادی کی بارگاہ میں اپنے حق پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ شہزادی، یہ آپ کے محب، آپ کے عزادار، آپ کے معصومدار، یہ آپ کے اس طرح کی مصیبتوں کو یاد کر کے اشک بہانے والے حاضر ہیں۔ شہزادی، ان کی یہ شرکت، یہ حاضری قبول فرمائیں۔ ارباب عطا، یوں تو چاند رات سے لے کر اور اب تک، آج تک اور اب تک آپ مسائل سید الشہداء سن رہے ہیں اور ہر مجلس کی شرکت کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ تصور کیا کہ کیا ہم سے اداکاری ادا کر چکے؟ ہم حق کے اداکاری ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ ہم اتنی قوت رکھتے ہیں اور نہ ہم اپنے ایمانوں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ہماری نیتوں میں اتنی صلاحیت پاکیزگی ہے، لیکن پھر بھی مولا
ہمیں ہر طرح سے نوازتے ہیں. میں یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بوڑھے، بچے، جوان اور نوجوان اور زیادہ بڑی لوگ مذکورات بھی اور مردوں میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو مولا کی مدد ملتی ہے. یہ آپ یقین مانیں، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اپنا دربار سجائے اور وہ اعلان کرائے کہ پوری آبادی میرے دربار کے آگے آ جائے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ یقین مانیے کہ اس کے کہنے پر اتنے آدمی اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں اکٹھا مجمع ہو سکتا ہے، لیکن اتنا مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا کہ جس نے سنا کوئی دوڑ لے. جیسا کہ ہمارے یہاں ہے، معلوم ہوا بڑا جگہ مجلس دوڑ لے، اس مجلس میں شرکت کی، اس کے بعد مجلس میں شریک ہونے والا خود دوسرے سے پوچھتا ہے آپ مجلس کہاں ہو، وہ کہتا اب بڑا جگہ ہو، اور وہ وہیں دوڑ رہا. یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ مولا کا کرم ہے. یہ مولا کی نے ہمیں قوت، ایک طاقت ایسی دی ہے. بوڑھوں کے جسموں میں بھی طاقت آ جاتی ہے، جوانوں کے جسموں میں بھی قوت آ جاتی ہے. نہ ان کو تھکان چڑھتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ انہیں نیند کا غلبہ آتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں. بلکہ جذبہ یہی ہوتا ہے، چاہے کھانے کو ملے نہ ملے، صبح کے نکلے مدارسوں میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. مولا کے دربار سے ہر شے مل جاتی ہے. پیٹ بھرنے کے لیے تبرک خوب ملتا ہے. ان کو پرواہ نہیں رہتی کہ میں گھر جاؤں، روٹی کھاؤں، کھانا کھاؤں، چائے پیوں. کوئی احساس نہیں کرتا اس بات کا، کیونکہ وہ گھر کے محبت سید الشہداء میں ہے. اور یہ سید الشہداء کی محبت میں غرق ہونا، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے فطرت ملی ہوئی ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے، افق زندگی پر مظالم کی موسلا دھار بارش بار بار ہوئی. ظلم و جور کی کیا گھٹائیں شب و روز آئی. نمرود کی آگ کو آگوش میں لینے والی سرزمین اسی دنیا کی تھی. آدم کو جنت میں دھوکہ دینے والے ہاتھ کسی زندگی کے تھے. یعقوب کو بیٹے کے فراق میں نابینا کرنے والے اور یوسف کو بہتان بنانے والی یہی دنیا تھی. لیکن سچ کر رہا ہوں کہ کربلا کے اس جنگ کے میدان میں رسول کے نواسے پر، فاطمہ کے رخت جگر پر، علی کے نور نظر پر جو کچھ گزری، اس کا شائبانہ جہاں ہے تباہ. قربان اس نواسے کے جو نانا کی شان امت دکھا دی. بدلحال اس نواسی اور نواز بہو کے جن کا صبر و شکر زندگی کے نازک لمحوں میں احکام ربانی کی عملی تفسیر کر رہا. قیامت سے عالم میں جبکہ آسمان کی آگ زمین کو جھلسا رہی تھی اور زمین کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، تو حسین ابن علی کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ 6 مہینے کا شیر خوار بچہ پیاس کی شدت سے ماں کی آگوش میں نکھار پڑا ہوا ہے. اداکاران امام مامتا کی ماں کی ماں اس کا منہ تک رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آنکھوں کے تقریر کے حلق میں ڈھکا دے. شکایت ماں کا دل بھر آئے.
جناب حسین ابن علی خیمے میں آئے، دیکھا کہ ماں کی آغوش میں علی اکثر نکال رہا ہو، اور ماں نے جب اپنے سرطان کو دیکھا تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ دیکھیے یہ میرا معصوم پیاس کی شدت سے جان بلند ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ لشکر عمر سعد میں صاحب اولاد بھی ہوں، ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ میرا معصوم ان کو اپنے بچوں کی یاد دلائے گا، اور شاید وہ ترس کھا کر، رحم کھا کر میرے معصوم کو چند قطرے پانی کے پلا دیں۔ عزاداروں، یہ کہہ کر جناب رباب نے اپنے معصوم بچے کو امام حسین کی آغوش میں دیا اور فرماتی ہیں میں اپنا معصوم تمہارے سپرد کر دوں، جو اس کو پانی پلا رہا ہوں۔ دیکھو لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں، ہوا گرم ہے، دھوپ شدید ہے، کہیں میرا معصوم لو کے تھپیڑوں میں جھلس نہ جائے، اس کو ہوا کا سایہ کر لیجیے، اس پر ہوا کا سایہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے امام حسین جانتے تھے کہ بچے کا کیا حشر ہوگا، مگر ماں کے دل کو کس طرح توڑتے۔ ماں کے کہنے سے معصوم کو اپنی آغوش میں لے کر میدان میں آئے اور بولے کہ سامنے آ کر عرض کرتے ہیں اے اشقیائے کوفہ و شام، دیکھو یہ معصوم دل کا پیاسا ہے، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ عزاداروں، ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے کہ عمر سعد اور اس کے لشکر والوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ عزاداروں، حسین نے اپنے معصوم کو زمین پر لٹا دیا اور لشکر سے کہتے ہیں اے لشکر عمر سعد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین خود پانی پی لیں گے؟ تو میں نے اس کو زمین پر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا ہے، تم آؤ اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ عزاداروں، لشکر عمر سعد نے کوئی پرواہ نہ کی، امام نے معصوم کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا بیٹا علی اکبر، ارے تم بھی تو حجت خدا
بعد کیا ہوا؟ جو بھی میدان میں شہید ہوا حسین نے کسی کی قبر نہیں بنائی، لیکن معصوم علی اصغر کی قبر بنائی۔ اسے خیمہ آئے تلوار سے قبر علی اصغر کھودنا شروع کی۔ ایک ہاتھ میں علی اصغر کی بلّہ، ایک ہاتھ سے حسین قبر علی اصغر کھود رہے ہیں۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ دیکھو بھیا کے ہاتھوں پر علی اصغر کی میت تھی، وہ پھر خیمے کے باہر چلے گئے ہیں، کس طرف چلے گئے؟ اداکاروں جناب فضہ نے خیمے کے پیٹ کی طرف آ کر دیکھا، مسے خیمہ دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کی میت ہے، ایک ہاتھ سے قبر علی اصغر کھود رہے ہیں۔ اداکاروں آ کر جناب زینب سے کہا شہزادی حسین علی اصغر کی قبر کھود رہے ہیں۔ اداکارہ نے کہا حسین نے علی اصغر کی قبر کھودی، بے شیر کو قبر میں رکھا، اداکاروں قبر بنائی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ قبر بناتے ہیں تو اس پر پانی چھڑکتے ہیں۔ آئے حسین علی اصغر کی قبر بنا چکے، اب پانی کہاں سے لائیں؟ فرات کا رخ کیا، اے بھیا میں نے علی اصغر کی قبر بنائی، ذرا فرات سے تھوڑا پانی لے آؤ۔ اداکاروں پانی کہاں تھا تو حسین قبر پر چھڑکتے، قبر پر بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ علی اصغر کی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اداکارہ نے کہا حسین علی اصغر کی قبر بنا کر واپس ہو گئے۔ ربنا الہی واسطہ پہ شہداء صالحین جو بے روزگاروں کو روزی عطا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو مخلوق ان کو پرہیز محمد والے محمد کے سب حاضرین مسجد میری بات خاص ہوئے محمد والے محمد کے سب ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس صفحے عقائد سید الشہداء پر آ کر بیٹھ اور مسائل سید الشہداء اور نام شہزادی کے استاد محمد والے محمد کے سکتے ذکر محمد والے محمد ہمیں ذکر محمد والے محمد کرنے ہم منظمی کریں محمد والے محمد کے سکتے جو مومن بیمار ہم سب کو شکایت محمد والے محمد کے سکتے ہمیں آئندہ سال اداکاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں عزت عطا فرما، فہم عطا فرما تاکہ آئندہ سال بھی ہم عقائد سید الشہداء میں منظم کریں۔ پروردگارہ حضرت امام کو منگت ضرور کر محمد والے محمد کے سامنے دو زائرین جو مولا کے دورے پر شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں، وہ اپنی جان اور مال و ایمان کی عطا ہوگا دنیا کا شرار ساتھ کے ساتھ محمد والے محمد کے سبقے میں ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ محبت پیدا ہو کہ ہم جہاں ذکر حسین کا ذکر سنیں خبر لگے اسی وقت ہم فوراً ذکر الشہداء سننے کے لیے منہمک ہو جائیں دوڑ جائیں اور پارگاہ سید الشہداء اپنے خطے دم کے اثر وطن السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم جميع الشهداء کربلا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔